اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاریخ سمرانیزے ملکنڈ ایجنسی یا تاریخ شاٹنگے۔ ملکنڈ ایجنسی کی دو تحصیلیں ہیں، سمرانیزے اور سواترانیزے۔ سمرانیزے در ملکنڈ کا میدانی علاقہ ہے جو درگاہ خارکے، گڑھی عثمانی خیل، میردے، ایروشا، سخاکوٹ، ورتیر، دوبندے اور قدم خیلہ پر مشتمل ہے۔ یاد رہے کہ سمرانیزے کی زمینیں یا جائیدادیں بٹخیلہ، الاڈنڈ، تانا، خار، ڈیری جولگرام وغیرہ کی تھیں، اور یہاں کے لوگ ان کے فقیر نامہ تھے۔ گڑھی عثمانی خیل کی جائیداد ڈیری جولگرام کی تھی، سخاکوٹ کی جائیداد الاڈنڈ، اسی طرح درگاہ خارکے اور ورتیر دوبندے کی جائیدادیں بالترتیب بٹخیلہ اور خار کی تھیں۔ پلائی کی جائیداد تانا کی تھی۔ 1849 عیسوی میں انگریز نے پشاور پر قبضہ کیا۔ 1849 عیسوی سے لے کر 11 مئی 1857 عیسوی تک سید اکبر شاہ سوات کا پہلا حکمران رہا۔ ان کی موت کے بعد سید مبارک شاہ ان کا بیٹا حکمران بنا۔ کافی عرصہ تک سوات کا علاقہ بغیر حکمرانی کے چلتا رہا۔ پھر 14 جنوری 1914 عیسوی کو عبدالجبار شاہ سوات کا حکمران بنا اور وہ 1917 عیسوی تک رہا۔ اس کے بعد 1917 عیسوی کو یا نومبر 1918 عیسوی کو عبدالجبار شاہ کو معزول کر کے میاں گل عبدالودود کو سوات کا بادشاہ منتخب کیا گیا۔ دوسری طرف ریاست دیر میں خانزم کی ابتدا 1626 عیسوی سے حضرت الیاس اخونزادہ سے شروع ہوئی۔ ریاست دیر کا پہلا حکمران غلام خان، دوسرا ظفر خان، تیسرا قاسم خان، چوتھا حکمران غزن خان رہا۔ غزن خان نے ریاست کے حدود شمال کو چترال، جنوب کو سخاکوٹ، شرقاً سوات اور غرباً اسمار افغانستان تک بڑھا دیا۔ ان کے بعد رحمت خان بادشاہ بنا۔ رحمت خان کی وفات پر 1884 عیسوی میں محمد شریف خان بادشاہ بنا۔ 1895 عیسوی میں انہیں نواب کا خطاب ملا۔ اس زمانے میں 1890 عیسوی کو عمرا خان جندولی نے پورے دیر پر قبضہ کر لیا۔ محمد شریف خان کی وفات کے بعد ان کا بیٹا اورنگزیب خان المعروف بادشاہ خان چاڑا نواب یعنی گنگا نواب 1904 عیسوی کو نواب دیر بنا اور 1924 عیسوی تک دیر کا نواب رہا۔ اس نے اپنے بھائی میاں گل جان کو منڈا کا علاقہ یعنی جندول دیا۔ حکومت ہند نے 1908 عیسوی میں بادشاہ خان کو نواب کا خطاب دیا۔ اسی اعلان کے ساتھ انہوں نے بالائی سوات پر قبضہ کر لیا، جسے 1914 عیسوی میں سنڈاکے ملا نے چڑھا لیا۔ نواب دیر نے اپنے بھائی محمد عیسیٰ خان کی قیادت میں 1916 عیسوی میں علاقہ دنزئی اور شموزئی پر قبضہ کر لیا۔ اس کے بعد 1923 عیسوی میں والی سوات اور نواب دیر کے درمیان حدود کا تعین ہوا۔ شاٹنگی کا قصہ کچھ یوں ہے۔ غالباً 1908 عیسوی سے لے کر 1916 عیسوی کا زمانہ تھا جب ڈیری جولگرام کے ایک جرگہ یہاں گڑھی عثمانی خیل آیا، جو کہ پہلے بھی اپنی جائیدادوں کا حال دریافت کرنے آیا کرتا تھا اور کئی کئی راتیں یہاں بسر کرتا۔ ان کا معمول تھا کہ ایک رات ایک شخص کے ہمراہ گزارتے
اور دوسری رات دوسرے شخص کے امراء گزارتے، چونکہ یہاں کے کاشتکار ان کے فقیرنامہ تھے، اس لیے وہ اس جرگے کی خوب خاطر مدارت کرتے اور ان کی مہمان نوازی میں کوئی کسر باقی نہ چھوڑتے۔ رواج یہ تھا کہ جس گھر میں مرغی پکتی وہ پوری کی پوری ان کے سامنے پیش کی جاتی۔ ایک دن وہ ایک گھر میں مہمان بن گئے اور جب حسب دستور مرغی پک گئی تو اس گھر کا ایک بچہ بوٹی مانگنے کے لیے رو پڑا۔ ماں باپ نے شاٹنگی اسے دے دی۔ جب مرغی مہمانوں کے آگے پیش کی گئی تو انہوں نے شاٹنگی کی کمی کا مطالبہ کیا کہ اس میں ایک بوٹی شاٹنگی کم ہے۔ گھر والوں نے کہا کہ بچہ رو رہا تھا، اسے دے دیا، جس پر جرگے والوں نے اس گھر والوں کی خوب بے عزتی کی اور انہیں برا بھلا کہا۔ ایسا کرنا ان کا معمول تھا۔ جب جرگہ یہاں سے مردی گاؤں چلا گیا اور وہاں پر ایسے ہی مہمان نوازی کا سلسلہ جاری تھا تو گڑھی عثمانی خیل کے لوگوں نے اپنی بے عزتی کا بدلہ لینے کے لیے مردی کا رخ کیا۔ اس گاؤں کے لوگوں کو اعتماد میں لیا اور ان سے کہا کہ ہم رات کو آئیں گے، گاؤں کا دروازہ کھلا رکھنا، ہم سوات کے جرگہ والوں کو قتل کریں گے۔ اس زمانے میں گاؤں کے ارد گرد لکڑیوں کے باڑ ہوا کرتے تھے۔ مردی والوں نے باڑ کا دروازہ کھلا چھوڑا اور گڑھی عثمانی خیل والوں نے سارا جرگہ قتل کر دیا، یعنی ذبح کر دیا۔ اس پر سوات رانیزے کے خوانین اور سما رانیزے کے فقیرنامہ کے درمیان جنگ چھڑ گئی۔ سوات رانیزے کے خوانین اپنے ساتھ چاڑا نواب کا لشکر لے کر آیا۔ درگاہ خرکے جبن کے علاقوں میں خوب جنگ ہوئی، دونوں طرف سے بہت سارے لوگ مارے گئے، لیکن سوات رانیزے کے خوانین اور چاڑا نواب یعنی نواب دیر اورنگزیب خان کو شکست ہوئی۔ لوگوں نے اورنگزیب خان کو زندہ پکڑ لیا اور اسے پگڑی پہنا کر عزت کے ساتھ رخصت کیا۔ اس نے فرمایا کہ یہ میری پگڑی نہیں بلکہ میرا کفن ہے، اور اسی طرح سما رانیزے سوات سے چلا گیا۔ سما رانیزے کے لوگوں نے یہ جائیدادیں قبضہ کر لی، چونکہ اس جنگ میں پلائی کے لوگوں نے حصہ نہیں لیا، اس لیے وہ تانا کے فقیرنامہ رہ گئے اور آج تک ہیں۔ لگ بھگ 1916 عیسوی کے زمانے میں انگریزوں نے نہری نظام کا جال بچھایا اور یہاں کی زمینیں ان لوگوں کو الاٹ کر دی گئیں اور آج تک ویسا ہی ہے۔